بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ یونٹ 7 کورس کوڈ 044 لیکچر 1 کا پارٹ 2 یعنی کہ یونٹ 7 کا لیکچر پارٹ 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پارٹ 2 غزل نمبر 3 سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں تمام آنے والے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے اور ویور سے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے ایگزام کی تیاری کر سکیں۔ تو یونٹ 7 پارٹ 2 کے لیکچر 1 کے پارٹ 2 میں ہم غزل نمبر 3 کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس غزل میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ آتش کی غزلیات کا ترجمہ اور تشریح ہو رہی ہے۔ پہلا شعر ہے: موت مانگو تو رہے آرزوئے خواب سمجھے، ڈوب نہ جاؤں تو دریا ملے پایاب مجھے۔ اس سے پہلے کہ ہم تشریح کی طرف جائیں، غزل نمبر 3 لیکچر 1 پارٹ 2 یونٹ 7 میں آنے والے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ پارٹ 1 کا یعنی کہ یونٹ 7 کے پارٹ 1 کا لیکچر سنیں اور پھر اس پارٹ کا غزل نمبر 3 سے اپنے سیکنڈ لیکچر کا آغاز کریں۔ اس میں شاید کہتا ہے کہ موت کی خواہش کروں تو میری نیند کی خواہش پوری نہ ہو، اور ڈوب مرنے کے لیے جاؤں تو دریا بھی اتلا ملے، یعنی کہ اس میں پانی کم ہو تاکہ محض پاؤں تک ڈوبے، اس میں ڈوب کر نہ مر سکے۔ شاید جو خواہش کرتا ہے اس کے برعکس پیش آتا ہے، چاہے یہ خواہش مثبت ہو یا منفی۔ شاید زندگی کی مصیبت سے تنگ آ کر موت کی آرزو کرتا تاکہ وہ ہمیشہ کی نیند سو جائے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ موت یعنی ہمیشہ کی نیند کی تمنا کرتا ہوں تو مجھے عام نیند بھی نصیب نہیں ہوتی۔ نیند کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ نیند کی حالت میں بھی انسان کے ہوش حواس معطل ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کی نیند کی تمنا کرنے پر شاعر کو عام نیند بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ اگر میں ڈوب کر مرنا چاہوں تو دریا میں پانی طرح پانی ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں شاعر کہتا ہے کہ زندگی کی خواہش سے وہ تنگ آ چکا ہے اور وہ مرنا چاہتا ہے، لیکن مرنے کے لیے وہ اگر وہ دریا کو ڈھونڈتا بھی ہے تو اس میں پانی کم ملتا ہے۔ اس میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، زندگی میں مجھے چین نہیں اور موت مجھے آتی نہیں۔ نمبر 2، میری اذا کے لیے مردے میں بن جاتی ہے، میری اذا کے لیے مردے میں جان آتی ہے، کاٹن دوڑتی ہے ماہی بھی اب مجھے۔ شاعر کہتا ہے کہ سارا زمانہ مجھے تکلیف پہنچانے پر، تو وہ آتا کہ مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے مردے بھی جانا پیدا ہو جاتی ہے، اور پانی سے باہر نکلی ہوئی نیم جان یا مردہ مچھلی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے۔ پانی سے نکلی ہوئی مچھلی اس لیے تڑپ رہی ہے کہ اسے پانی سے باہر نکال دیا گیا، لیکن شاعر یہ تصور کرتا ہے کہ مچھلی اس لیے نہیں تڑپ رہی کہ اسے پانی سے نکالے، بلکہ وہ اچھل اچھل کر شاعر کو کاٹنا چاہتی ہے۔ یہ شعر عجیب و غریب کیفیت کا حامل ہے۔ شاعر نیم جان تڑپتی ہوئی مچھلی سے بھی خوف کھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نیم جان مردے میں صرف اور صرف اس لیے جان ہے کہ اس میں حالت میں دیکھ کر شاعر کو تکلیف پہنچے۔ شعر کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے شاعر اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف میں نہیں لے سکتا اور دوسرے کو تکلیف میں مبتلا دے کر خود بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جوش سے اشکوں کے پھر جائے گا سر پر پانی، کھینچ لے جائے گا دریا میں یہ سیلاب مجھے۔ اشک آنسو سر پر پانی آنا سیلاب آ جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ آنسو کے جوش سے میرے سر پر سے پانی گزر جائے گا اور آنسو کا یہ سیلاب مجھے کھینچ کر دریا میں لے جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ میری آنکھوں سے اتنی شدت سے آنسو بہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیلاب کی سی شکل اختیار کر لیا اور میں اس سیلاب میں بہتا ہوا دریا میں پہنچ جاؤں گا۔ شعر کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے دنیا میں اتنے زیادہ دکھ ملے ہیں، میری آنکھوں سے اتنے زیادہ آنسو نکلے کہ انہوں نے سیلاب کی شکل اختیار کر لیا اور میں ان میں ڈوب گیا۔ دریا خدا کی ذات کا استعارہ بھی ہو سکتا ہے، اور تصوف میں قدرے قدرہ یہ سمندر میں مل جانا ہے صوفیوں کی معراج ہے۔ اس صورت میں شعر کا مطلب یہ ہوگا کہ ذات خدا حقیقی کی جدائی میں شاعر نے جو آنسو بہائے انہوں نے سیلاب کی صورت اختیار کر لیا، اور یہ سیلاب سے بہا کر دریا میں لے جائے گا، یعنی اس کی درد مندی اسے خدا سے ملانے کا سبب بن جائے گی۔ نہیں بھولا ہوں جنوں میں وہ حواس اڑ جانا، یاد ہے مجھے برہمی صحبت احباب مجھے۔ شاعر کہتا ہے دیوانگی میں ہوش حواس کھو جانے کی کیفیت کو بھی نہیں بھولا، اور مجھے دوستوں کی محفل کا بکھر جانا یاد ہے۔ مطلب یہ کہ عام طور پر دیوانگی کی حالت میں ہوش حواس کھو جاتے ہیں، اور دیوانگی یا جنون میں انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ کون تھا کون ہے کس عالم میں وغیرہ، لیکن شاید دیوانگی کی حالت میں بھی احباب یعنی دوستوں کی محفل کے اجڑنے کو نہیں بولا۔ گویا دیوانگی میں بھی ایک ہوش کی کیفیت موجود ہے، یعنی دوستوں کی محفل اجڑنے کا صدمہ ایسا ہے جو دیوانگی میں بھی شاید نہیں بھولا۔ نام کو میرے بھی احباب میں اپنے لکھے، ذرا سمجھا ہے وہ مہر جاں تاب مجھے۔ شاعر کہتا ہے اگرچہ دوست کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، اگر وہ زمانے کو روشن کرنے والا سورج ہے تو میری حیثیت ایک ذرے سی ہے، لیکن اگر وہ مجھے ذرا سمجھتا تو پھر اسے چاہیے کہ میرا نام اپنے دوست میں لکھے، یعنی مجھے بھی اپنے چاہنے والے میلے میں شمار کرے۔
کیونکہ ذرہ بھی سورج کے حباب میں ہوتا ہے، گویا کسی ایسی یہ صحیح وہ میری ذات کو تسلیم تو کرے۔ سورج جب چمکتا ہے تو اس کی روشنی سے کائنات کی ہر چیز فائدہ اٹھاتی ہے، شجر، حجر اور دیگر چھوٹی بڑی چیزیں سب یوں نظر آتی ہیں کہ جیسے اس کے حلقہ احباب شامل ہیں۔ ان چیزوں میں اگرچہ ذرہ بہت حقیر اور ناقابل چیز شمار ہے، لیکن چونکہ وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے اسے بھی حق حاصل ہے کہ وہ سورج سے التجا کرے، کہ اسے بھی اب سورج اپنے دوست میں شمار کرے۔ دل کنی چاہیے گو ہوں میں فقیر ہے آتش، شیر کی خال ہی ہے کاکم سنجاب مجھے، کلہری کی نسل کا ایک جانور کاکم، آرمینا کے علاقے کے کلہری سے ملتا ہوا جانور سنجاب۔ شاعر کہتا ہے جو لوگ دل کے غنی ہوتے ہیں وہ اپنی حیثیت میں مست رہتے ہیں اور بڑے لوگوں کی عمارت سے مروب نہیں ہوتے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ زیادہ دولت نہیں رکھتا اور میرا شمار فقیر میں ہوتا لیکن میرا دل غنی ہے، چنانچہ میرے لیے شیر کی خال ہی رکھ کاکم سنجاب ایسی قیمت ہے۔ کاکم سنجاب کلہری کی نسل سے تعلق رکھنے والے ایسے جانور ہیں جن کی خال بہت قیمتی سمجھی جاتی ہے۔ یوں تو شیر کی خال کا لباس بھی معمولی نہیں ہوتا، لیکن شاعر مقامی جانور کی وجہ سے کاکم سنجاب سے کم تر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کاکم سنجاب کا تعلق غیر ممالک سے ہے، لیکن شاعر کے دست کے لیے شیر کی خال بھی کاکم سنجاب جتنی ہی قیمت ہے۔ غزل نمبر 4۔ غزل نمبر 4 کا پہلا شعر اور اس کا ترجمہ و تشریح۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ غائبانہ غیر حاضر شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ذرا سن تو صحیح کہ دنیا میں تیرے بارے میں کیسی کیسی کہانی مشہور ہے اور لوگ تیرے بارے میں غیر موجودگی میں کیا کچھ کہتے ہیں۔ دنیا والوں کا طریقہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے اس کی خامیاں بیان نہیں کرتے، اب اس وجہ سے کسی کے منہ پر اس کی برائی کرنا اخلاقی طور پر معیوب سمجھا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی مسئلے خوف یا لالچ کی وجہ سے بھی ان کے سامنے انسان کے بارے میں سچ نہیں بولتا، لیکن اس کی غیر حاضری میں اس کے بارے میں سچائی اور سچی رائے ظاہر کر دی جاتی ہے۔ اس اصول کی روشنی میں شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے بارے میں لوگوں کی اصلی رائے جاننے کے خواہش مند ہو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ تمہارے سامنے تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نمبر 2۔ زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر وقف، کاروں نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اس شعر سے ستارہ تلمیح کا بڑا خوبصورت استعمال ہے۔ ستارہ دراصل تشبیہ کی ایک صورت ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز پر فرض کر لیا جاتا ہے، جبکہ تلمیح کا مطلب یہ کسی شعر میں ایک لفظ کے ذریعے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہو جائے۔ اس شعر میں قارون کی تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے جو کچھ پھول گرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں میں سونا لیے ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے راستے سے گزر کر پھول زمین کی سطح پر نمودار ہوتا ہے۔ اس راستے میں قارون نے اپنا خزانہ یعنی سونا بکھیر دیا اور پھول وہی سونا لے کر ظاہر ہوئے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا دولت مند ترین شخص تھا۔ مشہور ہے کہ خزانے کی چابی 70 لاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو اس نے یہ کہا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ دولت اس نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، چنانچہ وہ عذاب الہی کا شکار ہوا اور اپنے خزانے سمیت زمین میں دفن ہو گئے۔ اس واقعے سے شاعر نے مضمون پیدا کیا کہ پھول میں جو زر دانے ہوتے ہیں جو زرد رنگ کی وجہ سے سونے کی طرح چمکتے ہیں وہ گویا قارون کا سونا ہے جو پھول کے زرد دانوں کی صورت میں نمودار ہو رہا ہے۔ یہ شعر حسن تعلیل کا بھی عمدہ نمونہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی ایسی شاعرانہ توجیہ کی جائے جو حقیقی نہ ہو۔ چونکہ اس شعر میں شاعر نے زردانوں کی رنگت کو سونے سے تشبیہ دے کر اس کی وجہ قارون کا خزانہ بتائی ہے، اسے ہم حسن تعلیل کہیں گے۔ شعر نمبر 3۔ اڑتا ہے شوق و راحت منزل سے اسب عمر، محمیز کس کو کہتے ہیں تازیانہ کیا۔ راحت آرام شوق کی طرف منزل پر اسب عمر کا گھوڑا، محمیز کاٹنا، تازیانہ گھوڑا کڑایا چابک۔ اس شعر میں شاعر نے کہ ایسے گھوڑے سے تشبیہ دی ہے جو منزل پر حاصل ہونے والے آرام منصودگی کے شوق میں دوڑتا چلا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے عمر کا گھوڑا منزل پر پہنچ کر راحت کی طلب میں اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے گویا اڑتا ہوا جا رہا ہے، اسے نہ کسی محمیز کی طب ضرورت تو نہ چابک کی۔ مطلب یہ کہ جب سوار گھوڑے پر سواری کرتا ہے تو اسے تیز دوڑانے کے لیے ایڑی سے اس کی کمر دباتا ہے جسے محمیز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چابک بھی مارتا ہے، مگر عمر کا دوڑا ایسا ہے جو منزل پر پہنچنے کے شوق میں خود بخود بھاگا چلا جا رہا ہے۔ مراد یہ کہ انسان کی عمر بہت تیزی سے گزرتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور دنیا میں ایسے کام کرے جن کی بدولت سے آخری منزل حاصل ہو۔ شعر نمبر 4۔ طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نام الکمال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ اس شعر میں شاعر اپنے فکر استغنا کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ شان و شوکت، نہ ہم کسی ملک کے مالک اور نہ ہمارے پاس مال و دولت سے، چنانچہ دنیا ہمارے خلاف رہو ہم سے کیا لے گی۔ مراد یہ کہ دنیا میں مخالفت اور لڑائی جھگڑے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کسی کا مالک ہو، ایسا عہدیدار جس کو علم عطا کیا گیا ہو، اور جب کہیں جائے تو نوبت نہ نکارہ بجا کر اس کی آمد کا اعلان کیا جائے اور اس کا جھنڈا لہرایا جائے۔ ایسی صورت میں اس کے مخالف ملک پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ دولت ہو تو لوگ اس کی دولت حاصل کرنے کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں یا اس کی عمارت کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر شاعر کہتا ہے کہ میں تو فقیر اور درویش ہوں، میرے پاس ایسی کوئی دولت نہیں جس کی وجہ سے لوگ میرے مخالف شعر کے مخاطب دراصل وہ لوگ جو شاعر کے شاعرانہ مرتبے کی وجہ سے اس کے مخالف ہے۔ شاعرہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مخالف کا حد کی اصل وجہ تو شان و شوکت اور ملک و مال ہے، اور چونکہ میرے پاس یہ چیزیں نہیں اس لیے لوگ اس میں اگر میری مخالفت کریں تو انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ بتاب ہے کمل ہمارا دل حزین، مہمان سرائے جسم کا ہوگا اربانہ کیا، غمگین دل۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے ہمارا دل اداس ہے، یہ سوچ کر بہت بے چین ہے کہ نہ جانے کب تک جسم کی سرائے میں رہنا ہوگا۔ یہ شعر عشق حقیقی کا رنگ لیے ہوئے عشق حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت، صوفی نے عام طور پر اس دنیا کو سرائے اور قید سمجھا، خدا کا نہ سمجھتے ہیں اور جلد از جلد دنیا کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ حقیقت عظمہ یعنی خدا کی ذات کا قرب حاصل کر سکیں۔ یہ شعر صوفیانہ کے اس نقطہ نظر کا آغاز بھی ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز اور خود انسان کی خدا کی ذات کا حصہ ہے جو اس سے جدا ہو کر دنیا میں آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دنیا میں بے چین اور پریشان رہتا ہے۔ انسان کی بے چینی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اس دنیا کو چھوڑ کر وہ دوبارہ ذات حقیقی کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح مہمان کسی سرائے میں زیادہ دن نہیں ٹھہرتا، سرائے کو چھوڑ کر جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، اس طرح ہمارے جسم کی سرائے کا مہمان یعنی روح اس سرائے کو چھوڑ کر اپنے اصل گھر جانے کے لیے بے چین ہے، اور اب یہ بے چینی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل اداس رہتا ہے، گویا شاعر اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے حقیقی منزل کی طرف جانے کے لیے بے چین ہے۔ یا مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے آتش غزل، یہ تو نے کہیں آشکانہ کیا۔ مقطع میں شاعر آتش نے شاعرانہ تلی سے کام لیا ہے، جبکہ کوئی شاعر اپنے شعر میں خود اپنی یا اپنے فن کی تعریف کرے تو اسے شاعرانہ تلی کہتے ہیں، جو بعض اوقات بڑی مغالبہ امیز ہوتی ہے، لیکن اس شعر میں زیادہ مبالغے سے مقام نہیں لیا گیا۔ اس شعر کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آتش کی غزلیں اس طرح کی عاشقانہ غزلیں نہیں ہیں جیسے لکھنؤ کے اکثر شعراء کی، چنانچہ لکھنؤ کے بعض شعراء کا خیال تھا کہ آتش کی غزلیں عاشقانہ نہیں ہوتی۔ شاعر اس شعر میں شعر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جو لوگ میرے اشعار پر یہ کہہ کر داد نہیں دیتے کہ میری غزلیں عاشقانہ نہیں ہوتی، ان کا اعتراض درست نہیں، میری غزلیں بھی عاشقانہ، لیکن میرا تصور عشق دیگر شعراء کے تصور عشق سے مختلف ہے۔ غزل نمبر 5 اور آتش کی یہ آخری غزل یونٹ 7 لیکچر 1 کا پارٹ 2 آپ سن رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ پھر سے پہلے 5 نمبر غزل کا آغاز کروں۔ نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی لوگ اس سے شارٹ کٹ ورژن سے مستفید ہو سکیں۔ غزل نمبر 5 کا پہلا شعر، آئے بہار جائے خزاں جو چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئیں تندرست۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں بہار کا موسم اور خزاں رخصت ہو تو باقی حالت بھی درست ہو، اور جو لوگ سال بھر سے بیمار نظر آتے ہیں وہ تندرست ہو جائیں۔ اس شعر میں شاعر نے یہ حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی کہ خزاں کے موسم کی ویرانی انسان کے مزاج پر منفی اثر ڈالتی ہے اور وہ اداس اور بیمار نظر آتا ہے، جبکہ بہار کا موسم انسان کی طبیعت خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ بہار کے موسم باغوں میں رنگ برنگ کے پھول کھلتے ہیں جن کی وجہ سے روح کو تازگی ملتی ہے، درختوں کی ننگی شاخیں سبزیوں سے لد جاتی ہیں اور بہار کی ہوا اتنی خوشگوار ہوتی ہے کہ بیماروں کو صحت بخشتی اور وہ تندرست ہو جاتے ہیں۔ اگر اس شعر میں باغ سے مراد وطن لی جائے تو شاعر کی خواہش یہ ہے کہ لوموتے وطن کے باغ پر جو خزاں کسی برہنی مسلط ہے وہ بہار میں بدل جائے، یعنی کہ ملک کو انگریزوں کی بہتر مضبوط ہوتی ہوئی گرفت ختم ہو جائے تاکہ اہل وطن مطمئن اور مسرور زندگی بسر کر سکیں۔ شعر نمبر 2، حال شکستہ کا جو کبھی کچھ بیان کیا، نکلا نہ ایک اپنی زبان سے سخن درست، سخن بعد حال شکستہ برا حال۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے جب بھی محبوب کے سامنے اپنی پریشانی حالی کا ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری زبان سے ایک لفظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ اپنی حال زار کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن اس کے سامنے میری زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ گویا شاعر کی حالت اتنی خراب ہے کہ اور وہ پریشان حال ہے کہ اس کے حالات میں بھی رت باقی نہیں رہا اور وہ اپنی حالت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خیال کی بے ربطگی کے باعث اپنا مفہوم بیان نہیں کر سکتا، یا روب حسن یا اس کے قوت گواہی متاثر ہو جاتی ہے، یا محبوب کے روب حسن کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور وہ محبوب کے سامنے خود کو بے باز پایا جاتا ہے، یا پھر اس خوف سے محبوب کے سامنے اظہار نہیں کرتا جس سے محبوب اس کی ناراض ہو جائے۔ شعر نمبر 3، آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے بے باغباں کے رہ نہیں سکتا چمن درست۔ اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہے بے شک تو حسین ہے لیکن حسن کے نکھار کے لیے بناؤ سنگار کی ضرورت ہوتی ہے، بناؤ سنگار کرنے سے تو حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بانی یعنی مالی کی وجہ سے باغ کی ترتیب اور خوبصورتی نکھر آتی ہے۔ باغ میں جب بہار آتی ہے اور پھول کھلتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ غیر ضروری جھاڑ جنکار بھی اگاتا ہے
اور اگر مالی ان کی تراش خراش نہ کرے تو باغ کا منظر آنکھوں کو بلا معلوم نہیں ہوتا۔ شاعر اس مثال کی روشنی میں اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ کوئی مشاہدہ اس کے محبوب کو بنا سنگار کرے تاکہ اس کا حسن مزید ہو۔ شعر نمبر 4۔ عشق کو بلوس کو وہ پہچان جائیں گے، چھتے نہیں ہیں صورت بیمار و تندرست۔ عشق عشق جمع وہ لہوس جھوٹی محبت جتانے والا۔ اس شعر میں اگرچہ محبوب کے چاہنے والوں کا ایک ہجوم اور ہر شخص عشق کا دعویٰ کرتا ہے تاکہ محبوب کو سچی عشق اور جھوٹی محبت جتانے والے کی اس طرح پہچان ہو جس طرح ایک صحت مند اور بیمار شخص پہچانا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ایک نظر دیکھنے سے بیمار اور صحت مند کا فرق معلوم ہوتا ہے، اسی طرح محبوب سچ عاشق اور مطلبی کو پہچان جائے گا۔ وہ ہے یہاں شاعر اپنے آپ کو سچ عاشق اور باقی چاہنے والوں کو مطلبی اور خود غرض بتانا چاہتا ہے۔ جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں اور محبت میں پیش آنے والی سختیوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں وہ اپنی صورت ہی عشق کے بیمار نظر آتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو بیمار سچی محبت نہیں کرتے محض وقت گزارتے ہیں ان کی صورت ان کے دل کی حالت کی چگلی کھاتے ہیں، اس لیے محبوب کے لیے سچی عاشق اور مطلبی کو پہچاننا مشکل نہیں ہوگا، وہ یقیناً شاعر کی توجہ دے گا۔ نمبر 5۔ کم شاعری بھی نسخہ اکثیر سے نہیں مستغنی ہو گیا جسے آیا یہ فن درست۔ مستغنی بے نیاز۔ اس شعر میں شاعر نے شاعری کی اہمیت بیان کی اور فن شعر کو نسخہ اکثیر کے برابر بتایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شاعری کا فن نسخہ اکثیر سے کم نہیں، اور جسے یہ فن آ جائے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اکثیر کا مطلب تو وہ نسخہ ہے جو ہر بیماری میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سونا بنانے کے فن کو بھی اکثیر کہا جاتا ہے۔ گویا شاعر کے خیال میں شاعری کا فن سونا بنانے کے فن میں جیسا قیمتی ہے۔ جو شخص سونا بنانے کا فن جانتا ہو وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب شخص کو شاعری کا فن آ جائے وہ دنیا کی تماش سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنے میں مگن رہتا ہے اور قناعت کی دولت مل جاتی ہے۔ آتش نے اپنے ایک اور شعر میں شاعری کا برساکاری اور رنگوں کے جڑنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ اس شعر میں انہوں نے شاعری کا نسخہ امر قرار دیا ہے۔ غربت زدوں کے حالت کا افسانہ چھیڑتے غربت زدوں کا حالت کا افسانہ چھیڑتے ہوتی اگر طبیعت اہل وطن درست۔ اس شعر میں جو لوگ غربت زدہ ہیں یعنی وطن سے دور پردیس میں اور نعمتوں سے محروم ہیں جو وطن میں میسر آتی ہیں، ہم اہل وطن کے سامنے ان کی حالت زار بیان کرتے بشرط کہ اہل وطن یہ داستان سننے پر آمادہ ہوں یا ان کے حالات درست ہوں۔ انسان کسی دوسرے انسان کو مصیبت میں دے کر صرف ایسی صورت میں اس کی مدد کر سکتے ہیں جب اس کے اپنے حالات درست ہوں، لیکن اگر خود اس کی اپنی حالت درست نہ ہو تو وہ کسی دوسرے کی کیسے مدد کر سکتا ہے۔ چنانچہ شاعر یہ جاننے کے باوجود کہ اہل وطن غریبت زدوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ اہل وطن کے سامنے غریب زدوں کا حال بیان نہیں کرتا کہ خود ان کی حالت اپنی درست نہیں ہے۔ وہ ہے شاعر بالواسطہ وطن میں ہونے والی بے چینی اور بدامنی پر افسوس کرتا ہے۔ خود آزمائیے خواجہ عاطف کب پیدا ہوئے، اور یہ کچھ سوالات ہیں جن کے نیچے جوابات بھی ہیں، ان سے آپ پڑھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے۔ اور یہ تھا یونٹ نمبر 7 لیکچر 1 کا پارٹ 2۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آ رہے ہوں گے۔ یونٹ 8 اور لیکچر 1 کا ہم دوبارہ ایک اور ویڈیو اور ایک اور لیکچر میں جس میں ناصر کاظمی کی غزلیات کا ذکر ہوگا ریکارڈ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ لیکچر کو میں سماپت کروں، ختم کر دوں یا اس کو وائنڈ اپ کروں، میرے آنے والے تمام نیو ویورز اور اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کو یہ شیئر کریں، اور آنے والے دنوں میں بھی بہت سارے لیکچرز اور موٹیویشنل لیکچرز، اس کے علاوہ 9002 9054 کے لیکچر اپلوڈڈ ہیں، اس سے بھی آپ مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اردو میں پوئٹری کنورٹ ویڈیو اور موٹیویشنل ویڈیو بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں، وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے واٹس ایپ اور انسٹاگرام اسٹیٹس کو اپڈیٹ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہی کہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ۔